آج انفرادی سطح سے اوپر اٹھ کر اجتماعی فریضے کو ادا کرنے کا وقت ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، آخرت میں نجات پانا ہے۔ کیا میرا اور آپ کا مقصد یہ ہے زندگی کا؟ اپنے بچوں کو شعور دیں کہ حضرت ابراہیم کی یہ قربانی، یہ جو ہم جانور قربان کرتے ہیں، اس کی اصل حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے اصل میسج کیا ہے؟ جب آپ کے سینے میں ایمان کا نور، ایمان کا چراغ، ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھے گی تو آپ کیسے نہیں اللہ کا قرآن پڑھیں گے؟ آپ کیسے نہیں نوافل پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج یہ مختصر سی ہم گفتگو کریں گے عشرہ ذی الحج کے بارے میں، یعنی ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کے حوالے سے۔ اس کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ جو بھی نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے ان 10 دنوں کے علاوہ اور جس دن بھی کریں۔ ظاہر ہے اس میں رمضان کو نکال دیں، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ رمضان کے جو ایام ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، لیکن رمضان کے دنوں کے بعد یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیا گیا کام اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اب ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں وہ آپ نے بے شمار سنے بھی ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے، لیکن وہ سارے کے سارے ہوتے ہیں انفرادی سطح پر کرنے کے کام۔ مثلاً کہ آپ تکبیرات کثرت سے پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے جی، پڑھنی چاہیے تسبیحات، تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح علماء بتلاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہے، تلاوت کریں قرآن مجید کی، اور پھر صدقہ و خیرات بہت زیادہ کریں، وہ بھی درست بات ہے، اور اسی طرح نوافل پڑھیں کثرت سے، وہ بھی پڑھنے چاہیے۔ لیکن یہ جو سارے کام ہیں یہ انفرادی سطح پر کرنے والے کام ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کا منظرنامہ، صورتحال دیکھیں تو آج انفرادی سطح سے اوپر اٹھ کر اجتماعی فریضے کو ادا کرنے کا وقت ہے۔ اس دنیا میں اب عالم کفر اور عالم اسلام بالکل 2 ڈسٹنکٹ بلاک کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ گزشتہ صدی کے واقعات دیکھتے دیکھتے ہم آج جہاں آپ پہنچے ہیں، اسلام کے اوپر جنگ اب مسلط کی جا چکی۔ پہلے تو صرف فکری تھی، نظری تھی، معاشی تھی، لیکن اب فزیکلی اٹیکس، آن سلاٹ۔ فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں جو حشر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر آپ کے اور میرے کرنے کے جو اصل کام ہیں وہ اجتماعی سطح پر ہیں۔ اور ان میں ہم کیا کام کریں؟ سب سے پہلا کام، ہم میں سے ہر شخص اللہ کے حضور توبہ کرے، استغفار کرے، اپنا جو ویلیو سٹرکچر ہے اس کے ذہن کے اندر، جو اس کے نظریات ہیں ان کو درست کرے۔ وہ مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ اب میں اپنے دل کے اندر جھانکوں، آپ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، آخرت میں نجات پانا ہے۔ کیا میرا اور آپ کا مقصد یہ ہے زندگی کا؟ ہم مسلمان، کیا واقعتاً ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارا جینا اور مرنا تو اسی دنیا کے لیے، بلکہ اللہ ہمیں یاد ہی کب آتا ہے۔ کرنے کا پہلا کام ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنے کلمے کو ریوزٹ کریں، اپنے ایمان کو از سر نو اس کی تجدید کریں۔ اور پھر دوسرا کام یہ ہے کہ دعا کریں، اس امت کی بیداری کی دعا کریں۔ اللہ کرے کہ اس امت کو احساس ہو کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں، ان کا سالار کارواں کون ہے، امت بیدار ہو، اس امت کی بیداری کی دعا کریں۔ اور دوسرا مظلوموں کی جو مدد ہے، جس طرح بھی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، جل رہا ہے فلسطین،
مظلوموں کی مدد کے لیے دعا کریں، ظالموں کی ہلاکت کے لیے دعا کریں۔ اور جیسے یہ ابھی قربانی آئے گی تو اس حوالے سے اپنے بچوں کو شعور دیں کہ حضرت ابراہیم کی یہ قربانی، یہ جو ہم جانور قربان کرتے ہیں، اس کی اصل حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے اصل میسج کیا ہے۔ آپ ایک جانور ذبح نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنی خواہشات کو، جو بھی ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، جو بھی ابلیس وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر سینوں میں، ان کو قربان، ان پہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو یہ شعور دیں۔ ان 10 دنوں کے اندر حضرت ابراہیم نے جو قربانیاں دی، حضرت اسماعیل نے جو قربانیاں دی، حضرت ہاجرہ نے جو قربانیاں دی، یہ عشرہ ان قربانیوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے بچوں کو یہ تحریکی تعلیم دیں ان 10 دنوں کے اندر۔ اس عشرے کو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نقطۂ آغاز بن جائے تبدیلی کا، میرے گھر میں بھی اور آپ کے گھر میں بھی۔ تو اصل کرنے کا کام ان 10 دنوں کے اندر بلا شبہ وہ بھی کرنے کے کام ہے۔ جب آپ کے سینے میں ایمان کا نور، ایمان کا چراغ، ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھے گی تو آپ کیسے نہیں اللہ کا قرآن پڑھیں گے، آپ کیسے نہیں نوافل پڑھیں گے، بتائیے۔ لیکن جب تک ہمارا ویلیو سٹرکچر ذہن میں صحیح نہیں ہے، نظریہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تب آپ لاکھ کہتے رہیں بچے کو نماز پڑھ، وہ کیوں پڑھے گا نماز؟ جب اس کے ذہن میں یہ مقصد واضح ہو جائے گا، اس کا ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا، تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود نماز پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا۔ تو یہ عشرہ جو ہے ذی الحجہ کا، جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس میں کیا گیا کوئی بھی نیک کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا ہو اور ہم امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے مجموعی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر ہے اس کے سپاہی بن کر عالم کفر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیاری کر سکیں۔